بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روز رات مجھے بتاتی کہ پڑوسن شام کو گھر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، وضو کرنا ہے۔ میں اسی بات پر بہت ہنسا، پر اب وہ روز یہ بتا کر پریشان ہوتی کہ پانی تو ہمارے گھر بھی نہیں آتا، پھر وہ گیلی کیسے ہو جاتی ہے اور وضو کیسے کرتی ہے۔ میں نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا، لیکن ایک دن میں کام پر تھا جب اچانک بیوی کی کال آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ جلدی سے اپنے آفس کے باتھ روم میں جائیں۔ مجھے بہت ٹینشن ہوئی، لیکن میں نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام نعمان ہے، میرا تعلق قصور سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ابا پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابا میری چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی پوری کر دیا کرتے۔ اماں ابا مجھے کہیں اکیلے آنے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ ابا کی چچا زاد بہن تھی جن کی کافی عمر تھی، وہ شروع سے ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی تھی، اور چچا اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے چچا زاد بھائیوں نے اپنی بہن کو 4 دن بھی برداشت نہیں کیا اور اپنی بیویوں کے کہنے میں آ کر اپنی ہی بہن کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ابا چچا کی طرف جا رہے تھے کہ جب ابا نے اپنے چچا زاد بہن کو وہاں روڈ پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ سب رشتہ دار بہت باتیں کرتے کہ ایسے کیسے بنا رشتے کے اس عورت کو اپنے گھر رکھ سکتے ہو، یا تو اس کی شادی کر دو یا پھر اسے کہیں اور بھیج دو۔ کوئی بات تو ہو گئی جو اس کے بھائیوں نے اسے نہیں رکھا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے مصیبت اپنے گلے ڈالنے کی۔ ابا نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میری بہن ہے اور اسے اس گھر میں بہن بنا کر لایا ہوں۔ جنہوں نے اسے گھر سے نکالا وہ تو بدقسمت ہے، ایک دن خون کے آنسو روئیں گے۔ جنہوں نے اپنی اکلوتی بڑی بہن کو ذرا احساس نہیں کیا اور ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ ضروری نہیں کہ رشتے خون کے اچھے نکلے، رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو پرائے بھی اپنے لگتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو خون کے سگے رشتے ہی ہماری جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ سب لوگ کان کھول کر میری بات سن لیں۔ یہ عورت میری چچا زاد بہن ہے اور آج سے یہ ہمارے گھر ہی رہے گی۔ جس کو اعتراض ہے وہ مجھ سے تعلق ختم کر سکتا ہے، لیکن آج کے بعد میں کسی کی زبان سے اپنی بہن کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں سنوں گا۔ ویسے تو سب اپنے معاملات کے خود جواب دہ ہیں، لیکن جو باتیں میری بہن کے بارے میں ہو رہی ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ پہلے سب اپنے گریبانوں میں بھی ایک نظر جھانک لیں۔ کون کتنا نیک اور پاک باز ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ پھپھو مجھے بتاتی ہیں کہ تمہارے ابا کی جب سے شادی ہوئی تھی سب کہتے کہ اتنا عرصہ ہونے کو ہے، ابھی اولاد کی خوشخبری کیوں نہیں ملی۔ تمہارے ابا بہت دلیر اور ایک نیک انسان تھے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو فوراً ان باتیں کرنے والوں کا منہ بند کروا دیا کرتے۔ تمہارے ابا بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے، کوئی بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب ان کے سامنے آنے اور بات کرنے سے کتراتے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ تمہیں ہم سب نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہو بھی اتنی پیارے۔ مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی کی بری نظر ہمارے بچے کو نہ لگے، اس لیے ایک تعویذ ہر وقت میرے گلے میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ اسکول میں سب لڑکے میرا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو کیسا لڑکا ہے، اسکول تعویذ پہن کر آ جاتا ہے، اور میں نے غصے میں آ کر وہ تعویذ اتار کر پھینک دیا۔ وہ جیسے ہی گھر آنے کے لیے اسکول سے نکلا تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ باقی لڑکے بھی سب جا رہے تھے اپنے اپنے گھروں کی طرف، لیکن مجھے ہجوم میں بھی کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا اور خوف آنے لگتا۔ جب گھر پہنچا تو آتے ہی میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آتے ہی سامنے پڑی پھپھو کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ پھپھو نماز پڑھ رہی تھی۔ جب مجھے دیکھا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ پھپھو نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا۔ میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی، اور ایک دم آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگیں کہ نعمان تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ میں نے سوچا کہ پھپھو ڈانٹیں گی، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ پتہ نہیں کہیں گر گیا ہوگا۔ پھپھو نے اماں کے کان میں کچھ کہا، وہ گھبرائی ہوئی ابا کو کچھ بتانے لگی اور ابا اسی وقت ایک امام مسجد کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ابا سے کہا کہ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ تعویذ کسی بھی صورت بچے کے گلے سے کبھی مت اتاریے گا، لگتا ہے آپ نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ ابا نے کہا کہ ہم نے کبھی اس تعویذ کو اس کے گلے سے نہیں اتارا، یہ اسکول سے آیا تو اس کے گلے سے تعویذ غائب تھا اور پھر آتے آتے اسے بخار ہو گیا۔ امام صاحب نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور کہا کہ اس کو غصہ دلوایا گیا ہے، اسی لیے اس نے وہ تعویذ اتار کر پھینک دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ٹھیک رہے تو آپ سب اس کے ساتھ سائے کی طرح رہیں۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ابھی زیادہ اثر نہیں ہوا، بچت ہو گئی ہے اللہ کے کرم سے۔
پھر پانی دم کر کے مجھے بلایا۔ رات تک میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھپھو سے پوچھتا کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، بس نظر لگ گئی تھی تمہیں، اس لیے ہم سب تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم تو ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہو، اور اسی وجہ سے تمہیں کہیں اکیلے آنے جانے نہیں دیا کرتے۔ پھپھو کی مجھ میں جان بسی تھی۔ اگر کبھی ابا کہیں کام سے گئے ہوتے تو پھپھو مجھے اسکول چھوڑنے جاتی اور لے کر بھی آتی۔ پھپھو بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ابا کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتی۔ اگر میں کہتا کہ پھپھو میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اب تو مجھے میرے دوستوں کے ساتھ آنے جانے دیں، تو کہتی کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں۔ میں اکتا جاتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ گھوموں پھروں، لیکن آپ سب مجھے کہیں جانے ہی نہیں دیتے۔ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ یہی سلوک رکھا تو میں بھاگ جاؤں گا۔ پھپھو میری بات سن کر ہنس پڑی اور کہتی کہ تم اپنی ماں کے جیسے بہت چھوٹے دل کے ہو، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے، میں لے چلوں گی۔ میں کہتا کہ پھر مجھے کہیں نہیں جانا، اور میں ناراض ہو جاتا۔ اسی بات پر ناراض ہو کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اور سب گھر والے میرے پیچھے پھرا کرتے کھانا لے کر۔ اماں کہتی کہ تم ہمارے پیار اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، اور مجھے پکڑ کر بٹھا لیتی اور زبردستی کھانا کھلاتی۔ پھپھو ہر وقت تسبیح لیے مجھ پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہا کرتی۔ میں میٹرک کر رہا تھا اور پھپھو ابھی بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ آج گھر جا کر ان سے بات کروں گا کہ اب میں بچہ نہیں رہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ گھر میں جب سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی میرے ساتھ میرے اسکول نہیں آیا جائے گا۔ میرے سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں تنگ آ چکا ہوں۔ آخر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ میں کہیں بھاگ جاؤں گا جو یہ سب کر رہے ہیں؟ ابا نے کہا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے ہے۔ بڑے جو کرتے اور کہتے ہیں ان کی بات کو سمجھتے ہیں، آگے سوال نہیں کیا کرتے، اور جب وقت آیا تو تمہیں سچائی بتا دیں گے۔ فی الحال ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا ڈر ڈر کے زندگی گزارے، اور میں ابا کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میرا کالج شروع ہو چکا تھا جب ایک رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جو میرا دوست تھا وہ بھی اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ جب ارد گرد دیکھا تو اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ سو گیا۔ دوسرے دن اٹھا تو میرے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلے ہوئے تھے۔ واش روم گیا تو وہاں شیشے پر سرخ رنگ سے کچھ لکھا تھا کہ میں واپس آ گیا، اور میں اس بات کو مذاق سمجھ کر منہ دھونے لگا۔ مجھے لگا کہ ہاسٹل کے کسی لڑکے نے مذاق کیا ہوگا، کیونکہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک دن میرے دوست نے کہا کہ چوری چوری عیاشی کرتے ہو، مجھے بتاؤ وہ کون ہے جو روز دلہن بن کر آتی ہے؟ اور کل تو کمال ہو گیا، ہماری ہاسٹل تک آ گئی۔ اور جیسے ہی میں نے کہا کہ میڈم آپ کون ہیں، تو کہتی ہیں کہ بس وضو کرنے جا رہی ہوں، اور میں پیچھا کرتا رہا، سیدھا تمہارے کمرے میں گئی۔ اور ابھی میرے دوست بات کر رہا تھا کہ جب اچانک سے اسے کچھ ہونے لگا، اور وہ اتنا ڈر گیا کہ اسے تیز بخار ہو گیا، اور وہ ہاسٹل چھوڑ کر ہی بھاگ گیا تھا، اور میں اس کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا۔ سبھی دوست اس کی بات کو بھول چکے تھے، لیکن میرے ساتھ اب اکثر ایسا ہوتا جیسے کوئی میرے ساتھ سویا ہو، اور ایک دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ابھی میرے ساتھ لیٹا ہو، اور میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا پر مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، اور اسی کیفیت میں سو چکا تھا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو مجھے ایک ڈراؤنا خواب محسوس ہوا، اور میں اپنی خوابوں پر کم ہی توجہ دیا کرتا تھا۔ گھر والوں کو بس پتہ چلتا تو مجھے ہاسٹل بھی نہ رہنے دیتے۔ ابا تو کہتے تھے کیا ضرورت ہے ہم سے دور جانے کی، اور جو تعویذ مجھے دوبارہ دیا تھا ہاسٹل آ کر اتار دیا تھا، کیونکہ کالج فرینڈز سبھی کہتے کہ یہ کیا پینڈو بنے پھرتے ہو، اتنے بڑے کالج میں پڑھ رہے ہو اور ان سب تعویذ دھاگوں پر یقین رکھتے ہو۔ اور پھر میں نے وہ تعویذ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد کافی بیمار بھی رہا، لیکن کبھی گھر نہیں بتایا۔ اب تو میں گھر بھی کم ہی جایا کرتا تھا، ہر چیز سے دل بیزار ہو چکا تھا۔ جب ایک دن رستے میں میری ملاقات ایک فقیر بابا سے ہوئی۔ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، ایک جوان ایک لڑکا تھا، پر پتہ نہیں کیوں وہ ایک ہی درخت کے نیچے پچھلے 4 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاہے دھوپ ہو یا سخت سردی، وہ وہیں بیٹھا رہا کرتا تھا، اور میں اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ جب ایک دن رستے سے گزرتے وقت اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، اور میں حیران رہ گیا، بھلا اس کو کیسے میرا نام معلوم؟ میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، پر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے پیچھے کھینچ رہا ہو، اور میں اس کی جانب بڑھنے کے بجائے زمین میں دھنستا جا رہا ہوں، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ مفلوج ہو رہا تھا جب وہ فقیر خود ہی میری طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ میری طرف آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گا۔ میری سانس بند ہو رہی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا، اور جیسے ہی اس فقیر لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تو یکدم ایسا لگا کہ جیسے کوئی لڑکی چیخی ہو اور میں ہوش میں آیا ہوں۔
اس فقیر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور میرے بازو پر دھاگا باندھ دیا اور کہا کہ تعویذ پہننے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، پر اب اس دھاگے کو کبھی خود سے الگ مت کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میرے ساتھ جو ہوا، میں اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اور اس فقیر بابا کی جانب بھاگا اور اس سے کئی سوال ایک ساتھ کر دیے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی، اور میں اس کے پاس وہیں بیٹھ گیا اور اس کے بعد میرا معمول بن گیا تھا۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی شام گزارتا، میری زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی اور میں نے اس سے دوستی کر لی، اور مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، پر وہ ایسا کیوں ہو گیا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ اور جب ایک دن اماں نے کال کی کہ پھپھو اس دنیا میں نہیں رہیں تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ میری ماں کی جگہ تھی۔ نہ جانے ہمارے اپنے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہم سے دور کیوں چلے جاتے ہیں۔ فقیر بابا، جس کا نام اویس تھا، اس نے کہا کہ اگر کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں اسی جگہ پر ملوں گا تمہیں۔ میں نے کہا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا دوست۔ تب وہ مسکرایا۔ اس نے کہا کہ اب تم اتنی جلدی واپس نہیں آؤ گے۔ میں اسے دوست ہی کہتا تھا اور وہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ بہت خاموش طبیعت کا انسان تھا، پر اس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اور اس فقیر بابا نے صحیح کہا تھا۔ میں جب گھر آیا تو دوبارہ نہیں جا سکا تھا۔ میرا بہت دل کرتا کہ میں اس سے مل سکوں، کسی طرح رابطہ ہو جائے، پر ابا نے دوبارہ ہاسٹل جانے نہیں دیا اور میری پڑھائی درمیان میں رہ گئی۔ پھپھو کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو چکے تھے اور مجھے اب ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ مجھے پکارتی بھی کمرے سے باہر نکلیں گی۔ کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو انسان ہر پل یاد کرتا تھا۔ روز پھپھو کی قبر پر جاتا رہا۔ میرے لیے وہ میری ماں تھی۔ بہت محبت کرتا تھا میں ان سے، پر قدرت کا اصول ہے کہ جو آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے۔ میں بینک میں نوکری کرنے لگا اور پھر اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، اور میں ابا کے دوست کی بیٹی فاریہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بھی کالج میں پڑھ رہی تھی اور یہ ایک طرفہ محبت تھی۔ اماں بھی جانتی تھی، پر اس کے گھر والے ہم سے اسٹیٹس میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ فاریہ کے بابا تو راضی تھے، پر اس کی ماں نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہتی کہ لڑکے کے پاس ہے کیا، چند ہزار کماتا ہے اور اس سے زیادہ تو ہماری بیٹی خرچ کر ڈالتی ہے۔ 1 سال لگا تھا سب کو منانے میں، اور فاریہ بھی میرے لیے راضی ہو چکی تھی، مجھے پسند کرنے لگی تھی، اور پھر وہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ گھر کے جیسے بھی حالات تھے، میری بیوی نے انہی میں گزارا کیا، کبھی مجھ سے ضد یا بحث نہیں کی تھی کسی چیز کے لیے بھی۔ وہ ایک اچھی بیوی تھی جس کو پتا تھا کہ گھر کیسے چلانا ہے، ورنہ جب شادی ہوئی تھی سبھی رشتہ دار دوست کہتے تھے کہ 2 دن نہیں ٹکے گی اور تمہیں چھوڑ دے گی، اور خود فاریہ کی والدہ بھی یہی کہا کرتی تھی اپنی بیٹی کو کہ تم کبھی اس گھر سے اپنی زندگی نہیں گزار سکو گی، تم آسائشوں کی عادی ہو۔ وہ لوگ بھی پہلے ہی ہماری طرح مڈل کلاس سے تھے، پر اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا کسی کو نہیں پتا تھا اور نہ کبھی پتہ چل سکا تھا۔ پر میرے دوست اویس وہی فقیر بابا، انہوں نے ایک بات سکھائی تھی کہ جہاں محبت ہو وہاں دولت، روپیہ، پیسہ، یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ رشتوں میں احساس سے محبت ہو تو انسان تھوڑی چیز پر بھی اکتفا کر لیتا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، پر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور کچھ عرصے سے میں اپنی بیوی کو بھی بدلا بدلا دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور اب اکیلے میں بھی ہنستی رہا کرتی تھی، پر کبھی کبھی وہ روتی اور مجھے کہتی کہ مجھے بچا لو، اور میں اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا۔ کبھی کبھی مجھے وہم ہوتا کہ شاید وہ اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، شاید تنگ آ چکی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اماں تو باقاعدہ طور پر کہتی تھیں کہ دوسری شادی کر لو، ہمیں اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اماں نے میری بیوی کے گلے میں بھی تعویذ ڈال دیا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے، بڑوں کی باتوں کو ایسے نظر انداز نہیں کرتے۔ مجھے لگا کہ شاید اماں چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح دوسری شادی کر لوں، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جس کو دعاؤں میں مانگا ہو، انسان اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا، کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں بھی فاریہ کی جگہ کبھی کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ اور کچھ دنوں سے میری بیوی روز رات مجھے بتاتی کہ پڑوسن شام کو گھر آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، وضو کرنا ہے۔ میں اسی بات پر بہت ہنسا کرتا، پر اب وہ روز یہ بتا کر پریشان ہوتی کہ پانی تو ہمارے گھر بھی نہیں آتا، پھر وہ گیلی کیسے ہو جاتی ہے اور وضو کیسے کرتی ہے۔ میں نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ لیکن ایک دن میں آفس تھا جب اچانک بیوی کی کال آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ جلدی سے اپنے آفس کے باتھ روم میں جائیں۔ مجھے بہت ٹینشن ہوئی، لیکن میں نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے شیشے پر لکھا تھا نعمان۔ میں واپس آ گئی اور مجھے ایک بار پھر سے اپنے دوست فقیر بابا کی بات یاد آئی کہ تم پر کسی جن زادی کا سایہ ہے
اور میں تب مذاق سمجھا تھا، اور اچانک سے سب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد اٹھا تھا، اور جو آخری نام میری زبان پر تھا وہ اسی فقیر بابا کا تھا، اور میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تھی جس پر دھاگا نہیں تھا، اور مجھے یاد آیا تھا کہ وہ میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر اتار دیا تھا کہ جب تک اس دھاگے کو اتار نہیں دیتے میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور میں سمجھ نہیں سکا تھا، وہ تو کسی اور کی چال ہے، اور میں محبت میں پڑھ کر اپنا ماضی بھول چکا تھا۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، جب ہوش آیا تو میں گھر پر تھا اور اماں بابا سب پریشان تھے، پر میں کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا، اور مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ میں 2 دن سے بے ہوش ہوں، پر مجھے کبھی بھی یاد نہیں رہا تھا۔ گھر کے سبھی افراد رو رہے تھے اور خاندان والوں نے کہہ دیا تھا یہ اب کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ابا روز کسی نہ کسی پیر کو گھر لے آتے، وہ پیسے بٹورتے اور چلے جاتے۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا، 1 ماہ ہونے والا تھا، جب ایک دن اچانک سے میرے ذہن میں فقیر بابا کا عکس بنا تھا، اور میں بس ان کا نام پکار رہا تھا اور پھر سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کئی سالوں سے بیمار رہا ہوں۔ میں گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا، اور مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان دنوں کیا ہوا، اور پھر کچھ دنوں بعد فقیر بابا ہمارے گھر موجود تھے، اور انہوں نے آنکھیں بند کی اور اماں ابا نے مجھے مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ فقیر بابا نے کہا کہ جب تم سے کہا تھا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو، اس کی زندگی سے چلی جاؤ، تو تم کیوں دوبارہ آئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو توڑنے کی سزا جانتی ہو۔ تو آگے سے میں ہنسا تھا، پر میری اماں بتاتی ہیں کہ وہ تم نہیں تھی، وہ ایک لڑکی تھی، اور جب میں 8 سال کا تھا تو ایک جگہ پر میں بے ہوش پڑا تھا، اور اسی وجہ سے گھر والے میرا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے گلے میں تعویذ ڈال کر رکھتے تھے، اور میری بیوی کے ساتھ بھی وہی جن زادی تھی جس کی وجہ سے میں نے دھاگا اتار دیا تھا۔ اور جب اماں نے میری بیوی کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا تو وہ ڈر کر بھاگی تھی، اور روز ہمسائی کے روپ میں وضو کے بہانے آیا کرتی۔ اسے ایک موقع چاہیے تھا اور یہ موقع اسے مل چکا تھا۔ اس جن زادی نے بتایا کہ وہ نعمان سے محبت کرتی ہے، کئی سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے کبھی نعمان کو نقصان نہیں دیا، اور نہ ہی میں اب اسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں، یہ میرا شوہر ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے۔ اور فقیر بابا نے پتہ نہیں اس کو کیا کہا تھا کہ وہ تڑپنے لگی تھی۔ فقیر بابا نے کہا کہ تم کبھی نعمان کی بیوی نہیں ہو سکتی ہو، نہ ہی جن زادیوں کے بچے انسانوں کے ہو سکتے ہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، اور یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا۔ پر وہ رونے لگی، معافیہ مانگنے لگی، پر فقیر بابا نے اسے قید کر لیا۔ پھر ابا کو وہ بوتل دی اور کہا کہ اس بوتل کو کسی پرانی قبر کے پاس دفن کرنا، اور اگر اس دوران کوئی بھی آواز آئے یا کوئی بھی نظر آئے تو تم نے دھیان نہیں دینا۔ ابا وہ بوتل دفن کر کے آئے تھے، اور جب میں ہوش میں آیا تو فقیر بابا نے مجھے سمجھایا کہ جنات ہوتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سالوں لگا دیتا ہے، پر قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں سے چند پل بھی نہیں نکال سکتا۔ ہم بس دنیاوی تعلیم کو ضروری سمجھا کرتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کو بدل دینے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ فقیر بابا جا چکے تھے اور دوبارہ کبھی مجھے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ آج میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ایک قاری بنا اور میری زندگی بدل گئی تھی۔ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، تو کچھ اظہار محبت کے مختلف انداز سکھا جاتے ہیں۔ کچھ صبر کرنا سکھاتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی کے اصل معنی و مفہوم سمجھا دیتے ہیں تو کچھ زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو جینے کا فن دے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بہت سے لوگ میری زندگی میں بھی آئے تھے، اور سب سے خاص میرا دوست فقیر بابا تھا۔ میرے دوست ہنستے تھے کہ اس کو فقیر بابا کیوں کہتی ہے، وہ تو جوان ہے، پر میں ان کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان کون تھا، اسے کس سے عشق تھا، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ آج بھی میرے دل میں موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر سے مجھ سے ملنے آ جائے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔